الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے. پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اللہ تعالیٰ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے لوگ ہمارے گاؤں سے اطراف و جوانب سے بارگاہ ازدی میں جا چکے ہیں بولو زور سے آمین. اللہ تعالیٰ اس جلسے کا، اس پروگرام کا مکمل ثواب مرحومین تک پہنچا کر ان سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے.
اور اٹھتے ہوئے جنازوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبرت لینے والا بنائے، بولو آمین۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا سنو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے میں پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہنے لگا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہنے لگا، ایسی جنت سجانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشغول قارون تھا، مالداری میں مشغول قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جان خزانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ اسامہ یوں نہ مچل
اپنی شہرت پہ اسامہ یوں نہ مچل، ایک دن آدھ بوچیں گی تجھ کو اجل، ایک دن آدھ بوچیں گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ رب کو یاد کریں گے؟ ارے بولو، وہ پیچھے بنگلہ دیش، ارے بولو رب کو یاد کریں گے؟ پہلے چلو وعدہ کرو انشاءاللہ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کے سوئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انسان بنایا، کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے چنا، انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ 2 طرح کی ضروریات ہے، ایک بدن کی ضرورت، ایک روح کی ضرورت، کیونکہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کے اندر اعضاء ہے، بدن ہے، جان ہے، ہاتھ پیر ہے، آنکھ ناک کان ہے، جسم ہے، باڈی ہے، اور ایک اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز جس کا وزن پڑتا ہے، جس کی قیمت پڑتی ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے، ہم اپنے پیارے کو اٹھا کے قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ آنکھ موجود ہے، ناک موجود ہے، کان موجود ہے، جسم آدمی کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صورت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہاتھ پیر ہے، سارا بدن باڈی موجود ہے، پھر بھی گھر والے روتے ہیں کہ جی ختم ہو گیا۔ ارے کیسے ختم ہو گیا؟ کہتے ہیں روح نکل گئی۔ جب روح نکل جاتی ہے آدمی بیکار بن جاتا ہے، تبھی تو ہم اپنے پیارے کو اٹھا کے قبرستان لے جاتے، ورنہ اپنی بیگم کو قبر کے حوالے کون کرے؟ اپنی والدہ کے چہرے پر مٹی کون ڈالے؟ اپنی ہمشیرہ کو پیوندے خاک کون کرے؟ وہ محبوبہ، وہ بیگم جس کے چہرے پر ایک گرد مٹی کا ایک داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ کیوں؟ روح نکل گئی۔ جب تک روح ہوتی ہے، یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، یہ کسی کی اماں ہوتی ہے، یہ کسی کا بھائی ہوتا ہے، یہ کسی کی ہمشیرہ ہوتی ہے، یہ کسی کا خاوند ہوتا ہے، یہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، یہ کسی کا استاد ہوتا ہے، یہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے کچھ نہیں بچتا۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک انسان کا بدن ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ بدن کی ضروریات، وقت پر پانی نہ ملے پیاس ستاتی ہے، وقت پر روٹی نہ ملے بھوک ستاتی ہے، سردی کے موسم میں گرم لحاف نہ ملے گرمی ستاتی ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی نہ ملے گرمی ستاتی ہے۔ ہوا ہے، فضا ہے، چاند ہے، سورج ہے، دکان ہے، مکان ہے، غذا ہے، خوراک ہے، پانی ہے، یہ ساری انسان کی بدن کی ضروریات ہے۔ ہماری عربی زبان میں ایک لفظ ہے ظرف، ظرف کا معنی ہے برتن، اور جو چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مظروف۔ قیمت ظرف کی نہیں لگتی، قیمت معافی ظرف کی لگتی ہے۔ جیسے ایک کنچ کی چھوٹی سی شیشی ہے 10 روپے کی، اس کے اندر شہد رکھو قیمت ہو گئی 100 روپے، اس کے اندر معجون مرکب یونانی قیمتی دوائی بھر کے رکھو قیمت ہو گئی ہزاروں روپے۔ پلاسٹک کی شیشی ہے قیمت 5 روپے، سرسوں کا تیل بھر دو قیمت 40 روپے، روئے افزا شربت بھر لو قیمت ہو گئی 150 روپے، اور اگر اس کے اندر عالیشان خوشبو بھر دی جائے، موگرا ہے، چمیلی ہے، رات کی رانی ہے، عود ہے، امبر ہے، قیمت ہو جاتی ہے لاکھوں روپے۔ قیمت گھٹی بڑی اندر کی حساب سے، باہر سے نہیں۔ کیلا اندر سے کھا کے چھلکا بیچنے جاؤ کون خریدتا ہے؟
तरबूज का अंदर का हिस्सा खा के छिलका बेचने जाओ, कौन खरीदता है? दाड़म अनार का अंदर का हिस्सा दाने चबा लो, छिलका बेचने जाओ, कौन खरीदता है? असल चीज अंदर की है, बाहर की नहीं है। ठीक इसी तरह जब तक रूह मौजूद है, सारे कहते ये मेरा अब्बा है, कोई कहता है ये मेरी अम्मा है, कोई कहता है ये मेरा भाई है, कोई कहता है ये मेरी बहन है, कोई कहता है ये मेरी घरवाली है। जब रूह निकल जाती है सारे मैयत मैयत पुकारते। अब जैसे बदन की जरूरत है वैसी रूह की भी जरूरत है। जैसे बदन बेकार हो जाता है, कभी कभी रूह भी बेकार हो जाती है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला यज़नी ज़ानिन फहुव मुमिन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आदमी ज़िना करता है, जब आदमी बदकारी करता है, जब आदमी हरामकारी करता है, ईमान उससे निकल कर दूर जाके खड़ा हो जाता है। ओ जालिम, ओ निकम्मे, तुझे तो शर्म ना आई, मुझे तो गैरत आती है तेरे पास खड़े होते हुए। वला यसरिकु सारिकुन फहुव मुमिन। जब कोई आदमी चोरी करता है, जब कोई आदमी हरामखोरी करता है, जब कोई आदमी जलील खाना खाता है, उसका ईमान निकल कर दूर जाके खड़ा हो जाता है। हदीस का मफहूम ये है, जब आदमी जिना करता है, ईमान वाला चोरी करता है, वो ईमान मोमिन कहलाने के लायक ही नहीं। कामिल ईमान तब बनता है जब वो सारे गुनाहों से बचता है। ये रूह की गिज़ा क्या है? रातों को उठ के कुरान की तिलावत करना। बोलो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। रूह की गिज़ा क्या है? नमाज पढ़ना। अब 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जुमा को मस्जिदों में आते, कितने तो ईद पढ़ते, कितने तो ईद भी नहीं पढ़ते। तुम्हारा जनाजा पढ़ा जाए ना, उससे पहले नमाजी बन के मरो। अक्सर नौजवानों ने नमाज छोड़ दी, अक्सर नौजवान कुरान नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं मेरे भाई, अभी आज़ा में ताकत है, अभी सजदा कर ले, फिर वो वक्त आएगा तेरा बदन बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेगा। रूह को घिसा दो। हमारी रूह पलीद हो चुकी है, हमारी रूह गंदी हो चुकी है। कितना बुग़्ज़ है, कितना कीना है, कितनी जलन है। दिल का दरीचा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो, हर दूसरा तीसरा बंदा 30 चौथे से दुश्मनी करके बैठा है। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी शादी में हमें ना बुलाए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहते, जनाजों में नहीं आते। मुझे शादी में नहीं बुलाया था, जनाजों में नहीं आते। कितना कीना है इंसान से, इंसान को कीना नहीं अच्छा। जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। लाख सजदे करो, मुंह पे मार दिए जाएंगे जब सजदे कीना लेके खड़े हो दरबार इलाही में। बैठे रहते 2-2 बजे तक इंटरनेट पर, बैठे रहते 2-2 बजे तक मोबाइल पे। नियतों में फसाद है, दिल दिमाग फसादी बन गया। हर वक्त शैतान गर्दिश करता है जहनों में, दूसरों को बर्बाद करने का हर वक्त प्लान चलता है, दूसरों को बर्बाद करने का हर वक्त मंसूबा बनाता है। जब नीयत में खुलूस नहीं होता, अमल में कभी जान नहीं पड़ती। हम नमाज पढ़ते, नीयत सही नहीं, कुरान पढ़ते, नीयत सही नहीं। नमाज पढ़ते, अब्बू देख ले, सूरह यासीन से सीधा सूरह बकरा पे चला जाता है। कोई देखना चाहिए, नमाज लंबी कर देते, देखना चाहे कुरान खोल के बैठ जाते। गरीबों को खिलाते, रियाकारी कितनी है। गरीब को कीट भी बांटनी हो ना लाइन में खड़ा करके, अरे इसकी गुर्बत का तुम्हें खुद ख्याल करना है। मस्जिद में देना हो, इंतजार करते बोर्ड पे नाम कब लिखा जाएगा। किसके लिए करना है? मखलूक के लिए। बोलो जो जोर से, किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। मिशकात शरीफ में किस्सा मौजूद है। 3 दोस्त थे, कहीं सफर में जा रहे थे, बीच में जोरदार बारिश हुई। इन्होंने एक गार का सहारा लिया। जब
میں کہنا چاہتا ہوں جب عمل میں وزن ہوتا ہے، عمل میں خلوص ہوتا ہے، کوئی عمل رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے، آنے والی مصیبت کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ غار میں چلے گئے، اچانک اوپر سے ایک چٹان آئی جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب تینوں آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو، آج اسی کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے چھٹکارا مانگو۔ تو پہلا کہنے لگا الہ العالمین تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں روزانہ جانوروں کو بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا، شام کو آتا میں دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں بہت دور چلا گیا، جب واپسی ہوئی میں نے آ کے دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو اٹھاؤں، اور اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ پر اپنی اولاد کو ترجیح دوں، اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ میں ساری رات پیالہ لے کے وہیں سراہانے کھڑا ہو گیا، میرے بچے میرے قدموں میں بلک بلک کر رو رہے تھے کہ ابا ہمیں دودھ پینا ہے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو میں نے سب سے پہلے میرے ماں باپ کو پلایا۔ الہ العالمین اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ چٹان تھوڑی ہٹ گئی لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ وہ نکل سکی، صرف سورج نظر آ رہا تھا۔ دوسرا بندہ کہنے لگا الہ العالمین تو جانتا ہے میری چچا زاد بہن مجھے اس سے بہت محبت تھی، میں نے اس سے کہا میں نے اپنی جنسی خواہش تجھ سے پوری کرنی ہے، وہ کہنے لگی میں یہ کام نہیں کروا سکتی۔ پھر کچھ مجبوری اس کے پاس آ گئی تو میرے پاس 100 دینار مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا چاہا، میں نے کہا 100 دینار تو میں تجھے دوں گا لیکن میں اپنی خواہش پوری کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ میں نے ادھر ادھر سے 100 دینار اکٹھے کیے، میں نے اس کی جھولی میں ڈالے، پھر جب میں مجامات کا میں نے ارادہ بنا لیا تو وہ کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یہ جملہ خنجر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا اور میں اس بد عملی سے بچ گیا۔ الہ العالمین اگر میں نے یہ عمل اپنی قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو اگر میں نے مسترد کیا تھا تو صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ چٹان ہٹ گئی۔ تو تیسرا بندہ کہنے لگا الہ العالمین تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور کو چند مٹھی چاول کے بدلے میں نے اجرت پہ رکھا تھا، جب اس کا اجرت دینے کا وقت آیا میں نے اجرت پیش کی تو وہ لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کا جو اجرت کا جو مال تھا وہ میں نے کھیتی میں لگایا، اس سے مجھے بہت منافع ہوا، پھر وہ منافع جانوروں میں تبدیل ہو گیا، کتنی بکریاں گائے بھینس ساری کی ساری ریوڑ بھر گئے۔ کئی زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہا میرا حق مت مار، میرا مجھے حق واپس کر دے۔ تو میں نے اشارہ کر کے کہا یہ جنگل میں جتنا سارا کچھ دیکھ رہا ہے وہ سارا تیرا ہے۔ تو کہنے لگا میرا مذاق نہ اڑا، کہا مذاق نہیں اڑاتا، تو چھوڑ کے گیا تھا وہی لگایا، آج تو دیکھ رہا ہے۔ وہ سارا جانور وغیرہ لے کے چلا گیا۔ الہ العالمین اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ چٹان پوری ہٹ گئی۔ جب عمل میں وزن ہوتا ہے نا، عمل میں خلوص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ہمارے عمل بگڑے ہوئے، ہماری نیتیں بگڑی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں زماں میں ہوا میں خشکی میں اپنوں میں پرایوں میں دور میں نزدیک میں فساد مچ گیا۔ الہ العالمین اللہ فرماتا ہے کیوں فساد مچا؟ بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فتنے، یہ جتنی بھی زمینی آسمانی بلائے، یہ جتنی بھی آزمائشیں، جتنی بھی پریشانیاں، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، کریم ہوں، متشدد نہیں، میری ذات تیرے سارے عیوب کو دیکھتی ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم آج تک کبھی بھی میں نے خاوند کی برائیاں کبھی اس کی بیوی کو نہ بتلائی، بیوی کی برائیاں کبھی خاوند کو نہ بتلائی، اولاد کا
کا کمینہ پن کبھی ماں باپ کو نہ بتلایا، ماں باپ کی حرکتیں کبھی اولاد کو نہ بتلائی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتا ہے الہ العالمین اگر آخرت میں سزا دینی تھی پھر یہاں سزا کیوں آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے لیذیقہم، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں میں اس لیے دیا کرتا ہوں شاید تو سنبھل جائے، شاید تو میرے دروازے پہ آ جائے، شاید تجھے میرا خوف آ جائے، شاید تجھے تیرے دل میں میرا ڈر آ جائے، شاید تو میری دہلیز پہ آ جائے۔ جب بھی تیرا دل کرے صبح کو بھی شام کو بھی رات کو بھی شام کو بھی جب بھی تیرا دل کرے میرے دروازے پہ آ جا، جولی تیری ہو، ارے دروازہ میرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمغید طولانی۔ اللہ فرماتا ہے ارے او میرے بندے توبہ کرنا تیرا کام ہوگا، دریائے کرم کے گوتے میں معاف کر دینا میرا کام ہوگا۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ بولو میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ اونچی بولو میرا تمہارا حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا کون؟ کوئی بات نہیں، ساری زندگی گناہ کر، ایک دفعہ سچا ہو کے آ، سجدے سے سر اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، معافی کا پروانہ لکھنے میں کوئی دیر نہیں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا معبود کوئی نہیں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دوسری جگہ میرے رب نے فرمایا اتنا قریب تیری شہرک سے بھی میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ ارے او میرے بندے مجھے پکار کے دیکھ، ارے کسی سے ایک دفعہ لڑ پڑے گا، صلح کرنے جائے گا، وہ لاٹھی اٹھائے گا، تو وہی ہے جس نے میرے سامنے بدتمیزی کی تھی، تو وہی ہے جس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وہ تجھے دھکا دے دیتا ہے، ارے تو میری دہلیز پہ آ جا، اگر میں تجھے دھکا دے دوں تجھے سینے سے لگائے گا کون؟ ماں تجھے دھکا دے سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے محروم کر سکتا ہے، تیری بیوی تیری نافرمان بن سکتی ہے، تیری اولاد تیری باغی بن سکتی ہے، تیرا جگری اور گہرا دوست تجھے دھوکا دے سکتا ہے۔ ارے او میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ، میری دہلیز پہ آنسو بہانا تیرا کام ہوگا، دریائے کرم کے گھوتے میں معاف کر دینا میرا کام ہوگا۔ تو آ تو صحیح میری دہلیز پر، اور میں نے تجھے کیسے بنایا؟ تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا نانا بھی سویا ہوا تھا۔ لما خلقت بیدی، ارے او میرے بندے میں تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا، میں تجھے کیسے دھکا دوں؟ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، شیطان نے قسم کھائی ثم لآتینکم من بین ایدیکم ومن خلفکم وعن ایمانکم وعن شمائلکم ولا تجد اکثرکم شاکرین۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف میرا پہرا ہوگا، میں تیرے بندے کو تجھ تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا، بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، پھسلاؤں گا، ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا۔ میرے رب نے اسی آیت میں آگے کہا قال اخرج منہا مدعوما مدحورا، ذلیل اور مردار ہو کر میری جنت سے نکل جا۔ ایک دفعہ میرا بندہ سچا پکا ہو کے آ گیا، میں سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ رحمان کے پیچھے جاؤ، شیطان کے پیچھے نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا رحمان کا راستہ ہے۔ جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں، دین میں ایک نماز نہیں پڑھتے، شیطان کا راستہ ہے۔ موبائل میں حزب العظم پڑھنا، قرآن پڑھنا رحمان کا راستہ ہے۔ اجنبی لڑکیوں سے آدھی رات تک چیٹنگ کرنا شیطان کا راستہ ہے۔ شادیوں میں ڈی جے بجانا شیطان کا راستہ ہے۔ نبی کے طریقوں کے مطابق شادی کرنا یہ رحمان کا راستہ ہے۔
تنخواہوں کے نام پر علماء کو پریشان کرنا شیطان کا راستہ ہے. علماء کی عزت کرنا، ان کی ضروریات کو سمجھ کر ان کی خوشیاں ان کی دہلیز تک پہنچانا، یہ رحمان کا راستہ ہے. زندگی کی آخری سانس تک نیت کرنا میں نے حرام نہیں کھانا، یہ رحمان کا راستہ ہے. سودی کاروبار کرنا، بیاج پہ بنگلے بنا کے ہذا من فضل ربی جلی حرفوں سے لکھنا، یہ رحمان کا نہیں شیطان کا راستہ ہے. ہماری نوجوان نسل شیطان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اس سے بھی بڑا دشمن کون ہے؟ نفس ہے. جب شیطان بنا، دوسرا کوئی شیطان نہیں تھا. شیطان کو شیطان بنانے والا تو نفس تھا. سب سے بڑا جہادی ہے. کچھ مسئلے یہ مفتی بیٹھا ہے نا، اسی سے پوچھ لیا کرو. ہم سے پوچھتے ہیں مول صاحب دیکھو ادھر ادھر کہیں حلال لکھا ہو، کہتے ہیں نا حرام ہے. نہیں مول صاحب دیکھو دوسری کتاب اٹھاؤ، آپ کو بھی کچھ دے دیں گے. ایک عورت ایک مولانا صاحب کے پاس آئی، کہا میرا بیٹا گزر گیا ہے، کتنا حصہ ملے گا؟ کہا 8واں حصہ. کہا بس کچھ بڑھا دو، آپ کو بھی خوش کر دیں گے. تو مول صاحب 2500 بیچارے کی تنخواہ. کہنے لگا اتنی بڑی کتاب سے مسئلہ بتاتا ہوں. کہاں کون سی کتاب؟ کہاں قرآن. کہاں کون سی آیت؟ کہاں ما اغنا عنہ مالہ وما، کا سب کا ماں کا ہی سب ہے اور کسی کا کچھ نہیں. جہاں یہ ذہن ہو وہاں قرآن کیا کرے گا؟ یہاں تو حدیث بدل جائے، شریعت بدل جائے، قرآن بدل جائے، کوئی بات نہیں، ہماری پراپرٹی بننی چاہیے. ارے کون سی پراپرٹی؟ کون سا چھوڑ کے، کون سا لے کے گئے مرنے والے؟ بڑے بڑے مالدار ملینر چلے گئے. جاؤ آج ان کی قبروں پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں. کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں آتا، رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے. ہمارا یہ حال دیکھ لو. کہاں قبرستان جانے کا ٹائم ہے؟ موقع ہی کہاں ہے؟ باپ مرتا ہے، روزانہ جاتے 15 دن تک، پھر 1 مہینے میں 1 دفعہ، پھر 6 مہینے میں 1 دفعہ. پھر باپ کے پاس جانا ہو تو شب برات کا انتظار کرتے. ماں کی قبر پہ جانا ہو تو 27ویں رمضان کا انتظار کرتے. پھر وہ بھی ویڈیو بنا کے اپنی بہن کو بیچتا ہے کینیڈا، دیکھ باپ کی قبر پہ آیا ہوں. کچھ گاؤں ہے جہاں کے قبرستان خوبصورت ہے. اب تو قبرستان جاتے نہیں، پتا ہو کہ وہاں اندر ہے کیا. اے بنجر جنگل بنا ہوا ہے، جاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں سانپ نہ ڈس جائے. کمر تک تو جھاڑیاں اگی ہوئی ہے. جہاں ہمیشہ کے لیے سونا ہے وہاں کا حال دیکھو. کئی قبرستانوں میں جاتا ہوں، کہا مولانا آؤ اندر فاتحہ پڑھنے. میں اندر کیسے جاؤں؟ میرا تو قد بھی ویسے چھوٹا ہے، اتنی جھاڑیاں ہوتی ہیں یہاں تک آتی ہے. جہاں مردے سوئے ہوئے نا، جہاں ہماری ماں ہمارا باپ سویا ہوا ہے، اس جگہ کی قدر کرنی چاہیے. قبرستان صاف کرواؤ، قبرستان کو خوبصورت بناؤ. اور یہ سوچو کہ یہاں جو سویا ہوا ہے کل میرے کو یہیں جانا ہے. کیا زندگی ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. کون سی پراپرٹی، کون سی جائیداد؟ کچھ ساتھ نہیں آتا، سارا یہاں کا یہاں رہ جاتا ہے. لیکن رب کو یاد کر کے مرو، نمازی بن کے مرو، محمدی بن کے مرو. صرف یوں نہیں کہ میں محمدی ہوں، میں حسینی ہوں. جمعہ کو مسجد میں آتا ہے کہ میں حسینی ہوں. وہاں تو انہوں نے کربلا میں تیمم کر کے سجدہ کیا، نماز نہیں چھوڑی. صرف زبانی نعرے ہے، زبانی جمع خرچ ہے، عمل کچھ نہیں. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ فرماتا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی نہ سنو، میرے قرآن کی سنو. شیطان کی نہ سنو، میرے نبی کے فرمان کی سنو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ ہے تمہارا کھلم کھلا دشمن. سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے. نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا رحمان کا راستہ ہے. نبی کی سنتوں کو پاؤں تلے روندنا یہ شیطان کا راستہ ہے. پورا کا پورا حق بہن کو وراثت میں سے دینا یہ رحمان کا راستہ ہے. اپنی بہنوں کا حصہ وراثت میں سے ہڑپ کر لینا یہ شیطان کا راستہ ہے.
میرا